بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور اس کے بندوں کی عبادتیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، جیسے انسان بولتا ہے زبان اللہ کی نعمت ہے، اور جن آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہیں، اور جن کانوں سے سنتا ہے یہ کان بھی اللہ کی نعمت ہے، اور جن ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑتا ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور جن پاؤں سے چلتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتیں دے کر پھر بندے سے کہا کہ جی میری عبادت کرو، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، مجھے پکارو اور مجھے سے مدد چاہو۔ بڑا مشہور حدیث کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے دوست حضرت جبرائیل آئے تھے، اور انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ پہلے وقتوں میں ایک شخص تھا، عابد تھا، اس نے اپنے عزیز و اقارب اہل و حیال کو چھوڑا اور سارے کام چھوڑ کے دنیا کی یار مصروفیات ترک کر کے وہ اللہ کی عبادت کے لیے نکلا، اور نکل کر جا کر اس نے ایک پہاڑ کے اوپر اللہ کی عبادت شروع کر لی۔ اور وہ پہاڑ کہاں تھا؟ وہ سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑی بنی ہوئی تھی، اونچی جگہ تھی، وہاں پہ اس نے عبادت شروع کی، اور اس کے ارد گرد کئی ہزار میل کا فاصلہ تھا، ساری سائیڈوں پہ سمندر تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی خوراک پہنچانے کا ذریعہ نہیں تھا، اور حتیٰ کہ اس سمندر کا پانی بھی کھارا تھا، میٹھا پانی بھی نہیں تھا۔ جب اس نے عبادت شروع کی تو اللہ نے اپنا فضل کیا اس پہ، اور اللہ پاک نے وہاں پہ ایک انار کا درخت اگا دیا، اور اس کے پینے کا انتظام کوئی نہیں تھا تو اللہ نے ایک انگلی کے برابر میٹھا چشمہ جاری کر دیا۔ وہ شخص اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا اور اس انار کے درخت سے ایک انار توڑ کے وہ کھا لیتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور عبادت میں مشغول رہتا۔ وہ عبادت کرتا رہا، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا کہ 500 سال تک اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ 500 سال تک عبادت کرنے کے بعد جب اس کی موت قریب آئی تو اس نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ جب میں مروں تو میری روح جو قبض کی جائے تو وہ سجدے کے حالت میں قبض کی جائے، اور دوسرا یہ میرے اوپر عنایت فرما دیجیے گا کہ جب میں سجدے کی حالت میں میری روح قبض ہو تو میرے جسم کو مٹی پہ حرام کر دیں اور کوئی چیز میرے جسم کو کھا نہ سکے، اور میں اسی طرح قیامت تک رہوں۔ اور اس کی دعائیں قبول ہوئی، سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کی گئی، اور پھر اس پہ ہر چیز کو حرام کر دیا گیا، اس کے جسم کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ پھر قیامت تک اس کا جسم اسی حالت میں رہے گا۔ قیامت والے دن اس شخص کو بلایا جائے گا، فرشتے جب اس کو لائیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کو میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیجیے۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے میری عبادت کے بدلے جنت میں داخل کریں، اور پھر اللہ کہیں گے کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دیں۔ پھر وہ کہے گا کہ اللہ مجھے میری عبادت کے بدلے جنت میں داخل کر دیں، چونکہ اس نے عبادت کی تھی اللہ کی 500 سال تک، اور وہ کہے گا کہ جو میں نے 500 سال یا اللہ میں نے تیری عبادت کی ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، کیونکہ ایسی جگہ پہ میں نے عبادت کی ہے وہاں دیکھنے والا تیرے سوا تھا ہی کوئی نہیں، اور میں خالص تیری ہی عبادت کی ہے، وہاں پر کوئی دکھلاوا کوئی ریاکاری بھی نہیں کی، تو مجھے جنت میں میرے اعمال کے بدلے میری عبادت کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے گا۔ تو اللہ پاک کہیں گے کہ اس کا حساب کرو، اس کو جو میں نے نعمتیں عطا کی ہوئی تھی ان نعمتوں کا حساب کیا جائے اس کی عبادت کے بدلے میں۔ تو اس کی ایک بینائی جو جن آنکھوں سے وہ دیکھتا تھا اس کا حساب کیا جائے گا اس کی 500 سال تک کی عبادت کے ساتھ، تو اس کی عبادت وہ جو بینائی کی نعمت تھی اسی میں اس کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ اب باقی حساب رہ گئے کہ بینائی آنکھوں کے بعد اس کو اللہ نے کان دیے تھے، وہ بھی ایک نعمت تھی، اس کے بدلے میں اس نے کتنی سی عبادت کی۔ دماغ دیا اللہ نے ہاتھ دیے دونوں، اور اللہ نے زبان عطا کی، اور اللہ نے پاؤں دیے چلنے کے لیے، اور اللہ نے صحیح سلامت اس کو جسم دیا، اور ایک ایک ہڈی اور ایک ایک جوڑ جو ہے، یہ ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا حساب ابھی بالکل باقی تھا۔
اور پھر اللہ کہے گا کہ جی ان ساری چیزوں کا حساب ایک طرف باقی ہے، اور میں نے تجھے 500 سال تک ایک خوبصورت انار کھلایا اور اس کی نعمت کا حساب، اور پھر ایک میٹھا چشمہ جاری کیا جو میٹھا پانی پیتا رہا اور اس کی نعمت کا حساب کریں۔ تو جب ساری نعمتیں اس کو گنوا دی جائیں گی تو اس کے بعد حکم ہوگا کہ فرشتوں، اس نے جو عبادت کی تھی وہ تو اس کی ختم ہو گئی ایک میری نعمت کے بدلے میں، اور باقی ساری نعمتیں میری اس کے اوپر عنایت تھی، اس کی اب عبادت تو رہی نہیں، اب اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور جب جہنم میں پھینکنے لگیں گے تو چیخ کے کہے گا کہ یا اللہ تو محض اپنے فضل سے اور کرم سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اور اللہ کہیں گے کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پہ بڑا ناز تھا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی ہے، تو وہ کہے گا نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے اپنے فضل سے بخش دیں اور اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ تو پھر اس شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو اے فرشتوں میرے فضل سے اور میرے کرم سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو انسان عبادت کر کے اس کے اوپر اتنا فخر محسوس نہیں کر سکتا اگر اللہ کا فضل نہ ہو۔ بیسیکلی اگر سوچا جائے تو عبادت کرنا بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے توفیق دی تو بندے نے عبادت کی، اگر وہ توفیق نہ دے تو کئیوں کو ایمان کی حاصل نہیں ہوتا، اور اس کی توفیق کے بغیر نہ تو بندے کو ایمان مل سکتا ہے، نہ تو بندے کو صحت مل سکتی ہے۔ اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر نہ تو انسان کو عبادت کی توفیق ہو سکتی ہے، اور نہ ہی انسان دنیا میں کوئی کام ایسا سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں؟ کیا ہم نے ہاتھ مانگے تھے اللہ سے پھر اللہ نے دیے؟ نہیں، ہمارے مانگنے کے بغیر اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے۔ اس دنیا میں آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن ہماری آنکھیں ہیں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے کوئی مانگ کے اللہ سے یہ آنکھیں نہیں لی، ہمارے مانگنے سے وقت سے پہلے جب ہم مانگنے کے قابل بھی نہیں تھے اس وقت اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی۔ اور اس طرح جب انسان کو اللہ پیدا کرتا ہے تو اس کو آنکھیں عطا کرتا ہے، ہاتھ کرتا ہے، جسم کی اعضاء دیتا ہے، دماغ دیتا ہے، دل دیتا ہے، جگر عطا کرتا ہے، اور جسم میں صلاحیت ڈالتا ہے، اور پھر اس کو سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور جب انسان سب کچھ اللہ دے کے اس کو دنیا میں لے آتا ہے، اور پھر اللہ نے ڈیوٹیاں لگا دی کہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی خوراک کے لیے انتظام والدین کرتے ہیں، اور کئی دیکھو گا اپنے والدین اگر کسی کے فوت ہو گئے ہیں تو مختلف ذرائع سے اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اور جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ جی اب وہ دنیا کے کام اور سر انجام دے سکتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اب تیری اوپر میرے احکام نازل ہیں اور فرض ہیں، تو اب میرے آگے جھک نماز ادا کر اور میرے آگے سجدہ ریز ہو جا۔ اب اگر وہ اللہ کے آگے جھکتا نہیں اور سجدہ ریز نہیں ہوتا تو سب سے بڑی ناشکری اللہ کی یہ ہے اور اس کی نعمتوں کی کہ جب وہ کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو سب کچھ دیا، اور جب وہ کچھ بن گیا تو وہ دینے والے کو ہی بھول گیا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحت و تندرستی دے، اور صحت و تندرستی کے ساتھ جو اعضاء دیے، تندرستی دی، صحت دی، جو مال دیا، جو خوراک دی، جو اللہ نے ہمیں میٹھا پانی عطا کیا اور یہ موسم عطا کیے اور یہ لیلاتی کھیتیاں اور یہ سورج کی روشنی اور یہ سر سبز و شاداب علاقے، اور یہ سارا کچھ دے کر پھر والدین، پھر اولاد، پھر رشتہ دار، اور یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ سے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے اور اپنی عطا کردہ نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔